اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے سب الحمد شریف اور 3 دفعہ قل واللہ شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تمام خواتین ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اپنی نگاہوں کو جھکا کے اپنے دل کو بارگاہ رسالت اور امام حسین سرکار کی بارگاہ میں اس طرح سے پیش کریں کہ آپ کا بیٹھنا بھی عبادت میں شمار ہو جائے۔ ہم ذکر حسین میں بیٹھتے ہیں، ہماری ادب، عقیدت اور ان کی یاد میں نمدیدہ ہونا عظیم ترین عبادات میں شمار ہوتا ہے۔ آج 5 محرم الحرام ہے اور آہستہ آہستہ یوم عاشوراء کی جانب رواں دواں ہے۔ ہر گزرتا لمحہ ہمارے دلوں میں ذکر حسین کو بلند کرتا جا رہا ہے۔ ان پر جو گزری وہ ہماری آنکھوں کو نمدیدہ کرنے کے لیے کا یہ جو تمہید باندھ کے ان کا ذکر کیا جاتا ہے یا ان کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، یہ دراصل ہم اپنے آپ کو جگا رہے ہوتے ہیں کہ جو سرکار کے ساتھ گزری اسے یاد کر کے اپنے آپ کو حوصلہ دیں کہ اگر اتنی بڑی ہستیاں ایسے مقام و مرتبوں سے گزر سکتی ہیں کہ جن سے ہم سوچنا بھی تصور کرنا بھی ہمارے لیے محال ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت گرمی کا موسم ہے، ہم لوگوں کو ذکر حسین میں آنے کے لیے بیٹھنے کے لیے 100 دفعہ سوچنا پڑ رہا ہے کہ آئے گرمی ہے جائیں یا نہ جائیں۔ اچھا جائیں گے وہاں پہ رش بڑا ہونا ہے، حبس میں بیٹھا جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ ہم صرف یہ اتنی سی چیزوں کو لے کے کتنے سوچ بچار میں جاتے ہیں۔ تو جن ہستیوں نے اتنی شدید گرمی میں تپتی ریت پہ چاروں طرف سے جب دشمنان نے گھیرا ہوا تھا کس تکلیف اور کرب سے گزرے ہیں، اتنا ہی اگر ہم دل کی گہرائیوں سے بیٹھ کے سوچ لیں تو ہماری مجلس، ہماری بزم، ہماری روح کے اندر خود بخود ہی ہو جائے۔ آج 5 محرم الحرام میں مارکہ کربلا قرآنی اصولوں کی آئینہ دار، اس میں ہم نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 72 کا کچھ حصہ دیا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کا پیغام دے رہے تھے تو وادی طائف میں آپ لوگوں کو جب دین کا پیغام دینے گئے تو وہاں کے کفار مکہ جو تھے، طائف کے جو لوگ تھے بڑے ظالم تھے۔ انہوں نے کیا کیا، آپ سرکار کے پیچھے کچھ اوباش لڑکوں کو لگا دیا جنہوں نے آپ سرکار کے اوپر پتھر برسائے، آپ کو بہت سے تانا زنی کی، بڑی تکلیف دی اور یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور آپ کے پاؤں تک خون جاری ہو گیا۔ تو آپ زخموں سے نٹھار ایک باغ میں جا کے ایک جگہ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آقا آپ حکم دیں کہ ہم طائف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں، یہ پوری کی پوری قوم، یہ وادی جو ہے ملیا میٹ ہو جائے گی۔ آپ سرکار نے کہا کہ جبرائیل کیا میرا اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا سرکار ہرگز نہیں۔ کہا جب اللہ مجھ سے ناراض نہیں
اس تکلیف پہ بھی راضی ہوں. مجھے اس تکلیف کا کوئی رنج نہیں ہے. یہ میری اللہ کی راہ میں مجھے تکلیف ملی ہے. جب میرا رب مجھ سے راضی ہے تو مجھے اس چیز کا کوئی رنج نہیں. تو آپ بتائیں کہ یہ مقام رضوان میں اعلیٰ ترین بندگی کی مثال نہیں ہے. اسی طرح امام حسین کے والد مولا علی شیر خدا سرکار کا ذکر کرتے ہیں. جب کفار مکہ نے آپ سرکار کو اذیتیں دینی شروع کی، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تو آپ سرکار نے مولا علی سرکار کو فرمایا کہ علی میرے بستر پہ سو جاؤ اور صبح کو امانتیں واپس کر کے. تو یہ آپ کی رضا تھی محبوب سے، کہ محبوب کو بھی پتا تھا کہ یہ جو بستر ہے یہ بستر مرگ ہے. دشمنوں نے تو چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا ہے، اور مولا علی سرکار کے ماتھے پر بھی ایک رتی برابر بھی بل نہ آیا. اور بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی کسی رات کا اندازہ نہیں تھا کہ اگلی صبح ہوگی یا نہیں، مگر اس رات میں بہت سکون کی نیند سویا، کیونکہ مجھے آقا دو جہاں نے کہا تھا کہ علی صبح یہ امانتیں واپس کر کے آ جانا. اس کا مطلب ہے کہ میرے آقا کو پتا تھا کہ میں آج رات زندہ رہوں گا. کیسا مقام عرفان ہے ان کا. ایسی پاک ہستیوں کی اولاد جس کا مسلمان قوم نے مول نہیں ڈالا. کتنی اذیتیں دی انہیں. شہادتیں امام حسین سرکار کے گھرانے کی، آپ کے اصحاب کی ایک ہی دن ہوئی ہے، لیکن محرم الحرام کے دنوں میں ہر دن کسی نہ کسی ہستی سے منسوب کر کے ان کا ذکر بلند کیا جاتا. عموماً 5 محرم الحرام بی بی زینب سرکار کے بیٹوں اور محمد سے منسوب کیا جاتا ہے. آپ اس آیت کو کربلا کے کسی بھی کردار کو لے کے دیکھیں تو ہر کردار پہ یہ آیت پوری اترتی. بی بی زینب سرکار جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بھائی کے اوپر اپنے دونوں بیٹے قربان کر دیے. تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسین سرکار مدینے سے روانہ ہونے لگے تو بی بی زینب سرکار اپنے شوہر کے پاس گئیں اور جا کے بیٹھ گئیں اور زاروں قطار رونے لگی. تو جب انہوں نے پوچھا کہ بی بی کیا معاملہ ہے، تو کہا کہ امام حسین سرکار سفر پہ جا رہے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں گے تو میں ان کے ساتھ چلی جاؤں. اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو ادھر سے امام حسین سرکار کا قافلہ نکلے گا، ادھر سے میرا جنازہ نکلے گا. اتنی محبت تھی کہ اپنے بھائی پہ اپنا گھر بار، اپنی اولاد زیادہ فوقیت نہیں رکھتی. پہلی بات یہ کہ ایک تو بھائی اور دوسرا وقت کے امام، دونوں طرح سے ان کا حکم بجا لانا لازم تھا. تو انہیں شوہر پہ بھی، وہ بھی بڑی نیک ہستی تھے، بہت بلند ہستی تھے، انہوں نے بھی خوش دلی سے اجازت دی. اب آج کل کے دور میں وہ کردار کہاں ملتے ہیں؟ آج کل کی عورتیں کیوں اتنی مظلوم ہیں؟ مردوں نے ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے. بچیاں جو اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آتی ہیں، اگر شوہر کو وہ گھرانہ یا وہ
گھر پسند نہیں نا تو آرام سے حکم نازل کر دیتا ہے کہ اب تم اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جاؤ گے. کیا اس نے کبھی یہ سوچا کہ اگر وہ بیٹی بھی یہ کہہ دے کہ تم بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو, تمہارے ماں باپ بھی مجھے اذیت دیتے ہیں, تو کیا وہ بیٹا چھوڑے گا؟ آج کل ہر چیز ہی چل رہی ہے. آپ ایک جگہ پہ دیکھیں گے شوہر حکمران بنا ہوا ہے, حاکم بنا ہوا ہے, ایک جگہ پہ عورت حاکم بنی ہوئی ہے. کہیں پہ مرد عورت کو اذیت دے رہا ہے, کہیں پہ عورت مرد کو اذیت دے رہی ہے. ہم ذکر حسین کرتے ہیں, یہاں تو عورتوں کی محفل ہے. ہمارے مرد جو امام حسین سرکار کے ذکر کو پسند کرتے ہیں, ان کی مجالس میں محفلوں میں جاتے ہیں, کیا وہ نہیں سنتے ان ہستیوں کا کردار, کس طریقے سے وہ اپنی بیویوں کو عزت بھی دیتے تھے, ان کی تعظیم بھی کرتے تھے. اس وقت بی بی زینب سرکار کے شوہر نے اجازت دی اور انہیں معلوم بھی نہ تھا کہ نہ جانے کتنا عرصہ یہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے, لیکن انہیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ وہ ہستی کون ہے اور وہ کس مقصد کے تحت جا رہے ہیں. تو آج کل ہمارے بچوں کو بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بچے اپنی بیویوں کو یہ حکم لاگو کر دیتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ مجھے پسند نہیں ہیں تو لہٰذا تم نے وہاں نہیں جانا. بھائی تمہیں نہیں پسند تم نہ جاؤ, جنہوں نے پیدا کیا ہے, جنہوں نے تمہیں پال کے اتنی بڑی کر کے دے دیا ہے, اسے تو مت روکو جانے سے. باقی اگر بچی رکے گی تو حکم الہی سے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے شوہر کا حکم مانے, مگر دل تو دکھی ہوگا نا. ماں باپ چھوڑے جاتے ہیں بھلا؟ خیر یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی, لیکن یہ معاشرے کی بات ہے. بتانا مقصود ہے کہ ہم ذکر سنتے ہیں, ہم ان ہستیوں کے کردار کو سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن عمل نہیں کرتے. اذان ہو رہی ہے, اذان کے بعد دوبارہ شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آج ہم بی بی زینب سرکار کے دونوں بیٹوں اور محمد کا تذکرہ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم آج کے دور کے مردوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام عورت کی تعظیم کرنے کا حکم دیتا ہے, عورت کے جذبات کو سمجھنے کا حکم دیتا ہے. ہاں, جہاں پہ عورت بیجا فرمائش کرے وہاں پہ غور کیا جائے, لیکن جہاں وہ صحیح ہے, جو ہمارے مردوں نے عورتوں کے بارے میں ایک سوچ بنا لی ہے کہ عورت کم عقل ہے, عورت کو سمجھ نہیں, تو اتنا تو اندازہ ہونا چاہیے کہ عورت میں اللہ نے جذبات مرد سے زیادہ ڈالے ہیں. عورت کو اپنے ماں باپ بہن بھائی ہر رشتے کے بارے میں مرد سے زیادہ سوجھ بوجھ ہوتی ہے. تو بی بی زینب سرکار نے اپنے بھائی کے اوپر اپنے دونوں بیٹوں کو راہ خدا میں نچھاور کر دیا. کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین سرکار کے گھرانے کے بچوں کی شہادتوں کی باری آئی تو بی بی زینب بار بار خیمے سے دیکھتی
کہ میرے بیٹوں کی باری کب آئے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین سرکار ان دونوں کو میدان کربلا میں نہ بھیجیں۔ آپ بار بار بی بی فضہ کو کہتی ہیں کہ فضہ دیکھو اور محمد کہاں ہے؟ بی بی فضہ کہتی ہیں اپنے ماموں کے پاس، امام حسین سرکار کے پاس ہے۔ تو آپ فرماتی کہ پھر یہ کربلا کے میدان میں کیوں نہیں جا رہے؟ امام حسین سرکار کو پیغام بھیجتی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو بچے سمجھ کے ان کو بھیجیں نہ، ان کو کربلا کے میدان میں شہادت کے لیے بھیجیں۔ کیوں اتنی جلدی کیوں تھی؟ ایک ماں کا تو جگرا ہی نہیں برداشت کرتا، اپنے بچوں کو ایک ہلکی سی خراش بھی آ جائے تو ماں کا دل ہل جاتا ہے۔ کیسے مضبوط دل کی ماں تھی کہ جو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے تیار کر کے بھیج رہی تھی کہ میرے بھائی کے اوپر قربان ہو جائیں۔ معلوم تھا کہ یہ زمین پہ تو صرف نام کی جنگ ہے، عرش پہ تمام انبیاء، تمام رسول، تمام ملائکہ اور فرشتے اس جنگ کی ہار اور جیت کو دیکھ رہے ہیں، اور کہیں ان کے نانا کا سر کوئی معمولی سی کمی کی وجہ سے جھک نہ جائے، اس لیے ہر چیز وہ خوش دلی سے قربان کرنے کے لیے تیار تھی۔ پروردگار ان معصوم بچوں کے صدقے سے جتنی بھی مائیں یہاں بیٹھی ہیں ان کی اولادوں کو شاد و آباد رکھے، جن کی جھولیاں خالی ہیں پروردگار ان اور محمد کے صدقے سے ان کی جھولیاں بھر دے، ہر ایک کی مشکلات کو آسان کرے۔ جو بچیاں اپنے گھروں میں پریشان حال ہیں انہیں بی بی زینب سرکار کا واسطہ ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنے گھر میں باوقار اور عزت و آبرو کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی توفیق دے، اور اس آیت مبارکہ کے مطابق کربلا کو آپ قرآن کی کوئی بھی آیت اٹھا کے کھنگال لیں، آپ کو اس میں کہیں نہ کہیں کربلا کی جھلک دکھائی دے جائے گی۔ بس صرف ہمیں اپنے عقیدے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے دلوں میں مفتیوں نے، مولویوں نے نفرتوں کے بیج ڈال رکھے ہیں نا، انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کا مقام اپنی جگہ ہے، اہل بیت کا مقام اپنی جگہ ہے۔ صحابہ کا جب وقت ہے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے، جب اہل بیت کا ذکر کا وقت ہے تو اہل بیت کا ذکر کیا جائے۔ شیطان کے پیچھے لگ کے سوال و جواب میں اپنا وقت ضائع مت کریں۔ وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے۔ ایک دنیا کے عشق میں کہا جاتا ہے کہ عشق اور جنگ میں سب واجب ہے، جائز ہے، تو یہ تو عشق الہی کے استاد کے دن ہیں جنہوں نے عشق کی انتہا کر دی۔ تو جو جس انداز سے بھی مانتا ہے اسے ماننے دے، دوسروں پہ انگلی اٹھانے کی بجائے خود ذکر حسین آپ کو جیسے مطمئن ہوتے ہیں آپ ویسے کریں، مگر کریں ضرور۔ ایسا نہ ہو کہ یہ 10 دن آپ صرف اور صرف
نیازیں بنا کے تقسیم کر کے لوگوں کو دکھا کے کہ میں نے جی 2 دیگیں اتار لی، میں نے 4 دیگیں اتار لی، میں نے 10 ڈرم لگا لیے، میں نے دودھ کی 1 من کی سبیل لگا لی. دنیا نے کیا کرنا ہے؟ صرف یہ نیت رکھیں کہ ہم نے جن ہستیوں کے لیے کرنا ہے، خواہ آپ کی وسعت ہے آپ کے اندر یا نہیں، لیکن آپ کے دل اتنے وسیع ہونے چاہیے کہ آپ نیک نیتی سے ان کی بارگاہ میں جو بھی ہدیہ پیش کرنا چاہیں پیش کریں. وہ تو ایسی معصوم ہستیاں ہیں کہ آپ ایک آنسو بھی ان کی یاد میں بہا لیتی ہیں، وہ اس پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں. انہیں یہ دنیا دار کی طرح بہت زیادہ منانا نہیں پڑتا. آپ دنیا دار لوگوں کے لیے جتنا مرضی کر لیں اتنا کم ہوگا. ان کے لیے تو آپ تنہائی میں بھی بیٹھ کے دل سے 2 دفعہ 1 دفعہ یہی پکار لیں گے نا، یا حسین سرکار ہم آپ کے غم میں شامل ہیں، وہ اسی میں ہی راضی ہو جائیں گے. اسی میں ہی آپ کا نام امام حسین سرکار کے چاہنے والوں کی لسٹ میں لکھا جائے گا. کیا سخی گھرانہ ہے جس کو آپ کے بے انتہا اہتماموں کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کی نیک نیتی، آپ کے خلوص اور آپ کی محبت کی ضرورت ہے. پروردگار ہم سب کے سینوں میں عشق حسین کو بے انتہا منور فرمائے، ہمارے دلوں کو ان کی یاد سے بہرہ ور فرمائے. اور جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں ان کی جو بھی مشکلات ہیں، پروردگار ان کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے پروردگار. اور ہم گنہگار سے بھی اللہ رب العزت جو کام لے رہا ہے اس میں بھی ہمیں کامیابی و کامیابی سے نوازے. ہمارے بزرگان کا سر ہماری وجہ سے ہمیشہ بلند رہے، اور پروردگار ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، نیکی کی بات کرنے کی توفیق دے اور نیکی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. ہم جو ذکر سنتے ہیں پروردگار اس ذکر کے وسیلے سے ہمارے کردار بھی امام حسین سرکار کے کردار کے عین مطابق چلاتا جائے. جو مانگ سکیں اللہ پاک وہ بھی ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور جو ہم نہیں مانگ سکتے، ہمارے دلوں کے کونوں میں کہیں ہماری خواہشیں، کوئی ایسی باتیں چھپی ہوئی ہیں، وہ چھپی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. پروردگار ہماری سب کی جائز حاجات کو جو ظاہری ہیں یا جو ہمارے اندر پوشیدہ ہیں سب کو پورا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مصطفیٰ